ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دیا ہے. وہ اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے, اپنا ایمان بچا رہے تھے اور قوم کو یہ سبق دے رہے تھے. اے لوگوں, اگر نبی پاک کی عظمت کی بات آ جائے, نبی پاک کے وقار کی بات آ جائے تو اپنی جان مت دیکھنا, اپنی دولت مت دیکھنا, اپنی شہرت مت دیکھنا, بلکہ اپنی جان کو قربان کر کے نبی پاک کی عظمت کو بچا کے کہہ دینا ہم عاشق رسول ہیں. کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے وہی سبق دے دیا کہ اے لوگوں, نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے. اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں ثواب بیرا پار ہو جائے تو اپنے نبی کی محبت میں جینا سیکھ لو, اپنے نبی کی محبت میں مرنا سیکھ لو. اے لوگوں, جس دن نبی کی محبت میں جینا سیکھ لو گے, یہ دنیا تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اس دن دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہو جائے گی. لیکن پہلے نبی پاک کی نام پر اور نبی کی سیرت پر, نبی کے فرمان پر عمل تو کیجئے, پھر دیکھیے کہ دنیا کیسے ہمارے قدم چومتی ہے. ابو بکر صدیق میدان بدر میں کہہ دیا کہ اے لوگوں, میں تنہا ہوں تو کیا ہوا. جب کوئی انسان ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اور درود شریف کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے. آپ جہاں ہیں, جس کام میں مشغول ہیں, درود شریف پڑھا کیجیے. اسی لیے کہ جب ہم قبر کی دنیا میں جائیں گے تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, آج اسلام مکہ اور مدینہ میں ہے, آنے والا دن جو ہے اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا, آنے والا دن جو ہے پوری دنیا میں اسلام سفر کرے گا, دنیا کے کونے کونے میں لوگ اسلام قبول کریں گے, آپ کے ماننے والے ہوں گے, اور پھر اس دنیا سے وہ تشریف ایک دن لے کے جائیں گے. انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. قبر میں سوال ہوگا آپ کے بارے میں, سامنے آپ ہوں گے تو وہ لوگ جو دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے آپ پر ایمان لایا ہے, وہ لوگ کیسے آپ کو پہچانیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ, جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا, جو زیادہ محبت اور زیادہ درود مجھ سے پڑھے گا, مجھ پر پڑھے گا, وہ اتنا ہی جلد جو ہے قبر کی دنیا میں مجھے پہچان لے گا. یہ درود شریف کا رشتہ بہت مضبوط رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کو یہاں دیکھا نہیں ہے. قبر میں جائیں گے, دیکھیں گے, لیکن وہاں پہچانیں گے کیسے؟ جو جتنی محبت سے درود شریف اپنے نبی پر پڑھتا ہے, وہ اتنا ہی جلد وہاں پر نبی کو پہچان لیں گے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دکھائی نہیں دیتے ہیں, نبی ہے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اے لوگو, اللہ کہتا ہے اے لوگو, تمہارا نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کے اندر ایک جان ہے, اس جان سے بھی قریب میرا نبی ہے. تو پھر دور و نزدیک کا سوال کہاں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر نبی موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو اللہ نے وہ طاقت ہمیں نہیں عطا کی کہ ہم نبی کو دیکھ سکیں. نبی نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا ہے, اسی کو ایمان والا کہتے ہیں. جو نبی کہہ دے اس کو بغیر تصدیق کیے ہوئے مان لینا, اس کو مسلمان کہتے ہیں.
اگر نبی فرما دیے یہ حق ہے، اس کو بغیر چائے چو کہے ہوئے مان لینا ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے، ہم اس کو مان لیں گے۔ جب تک میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بے شمار انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے۔ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو سب نے یہی کہا کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، باقی کی پرستش، باقی کی پوجا کرنا چھوڑو۔ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہی ہم سب کو بنایا ہے، ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق ایک اکیلی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان کی امت کے لوگوں نے سوال کر دیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو قوم نے سوال کیا کہ جب آپ دیکھے نہیں ہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے۔ ان کی قوم نے، کچھ نبیوں کی قوم نے مانا، ان کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور کچھ نے نہیں مانا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں مانو خدا ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اس کا نام رب العالمین ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے محمد کیا آپ نے نبی، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ دے رہا ہوں، سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا، ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ سب نبیوں نے کیا کہا؟ سب نبیوں کا کہنا کیا تھا؟ 1-2 نبی نہیں، کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے کیا کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، وہی تم کو پیدا کیا ہے، وہی ایک دن موت بھی دے گا، وہی پھر زندہ بھی کرے گا، وہی پھر روز قیامت میں حساب بھی لے گا، وہی تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، دوزخ بھی عطا کرے گا، جو جیسا کر کے جاؤ گے ویسا وہاں پاؤ گے، اللہ کو مان لو تو جنت مل جائے گی۔ سب نے کیا کہا؟ سارے نبیوں کی امت نے کیا کہا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ تمام نبی نے کہا نہیں، دیکھا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا کہ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو پھر ہم مانیں کیسے؟ جب میرے نبی نے آ کے کہا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، قوم نے پھر پلٹ کے سوال کیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے کہ خدا ہے، خدا کی شکل و صورت میں نے دیکھا ہے، خدا کیسا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ تو میرے نبی اس دنیا میں آ کر کے ایک چیلنج کیا پوری دنیا کے لیے کہ لوگوں، ساری زمین، ساری دنیا، سارے مخلوق، سب کا خدا ایک ہے، پورے برہمان کا، پوری دنیا کا، پورے خلق کا، پوری کائنات کا ایک خدا، وہ اکیلی ذات ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی بادشاہت ذاتی ہے، حقیقی ہے، اس کی بادشاہت کے سامنے کسی کا دم نہیں چل سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اکیلی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی عزت بھی دیتا ہے، وہی ذلت بھی دیتا ہے، وہی رزق بھی دیتا ہے، وہی موت بھی عطا کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ ایک اکیلی ذات اللہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، تو نبی نے کیا کہا؟
کہ پورے برہمان میں خدا ایک ہے، تو نبی نے تو دعویٰ کر دیا کہ خدا ایک ہے، تو نبی کا علم غیب وہاں تک ہے جہاں تک خدا ایک ہے۔ اگر کہو گے کہ نبی کو علم غیب آگے کی بات نہیں معلوم ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جہاں تک نبی کا علم غیب ہے کہ خدا ایک ہے، تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اگر نبی کو علم غیب جہاں سے نہیں ہے وہیں سے دوسرا خدا شروع ہونے والا ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ اگر خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہو گیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر خدا کی وحدانیت کو کوئی ماننا چاہے تو رسول کی رسالت کے بغیر خدا کی وحدانیت کو کوئی مان نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی وحدانیت کا پتہ رسول اکرم نے دیا ہے، نبیوں کے سردار نے دیا ہے۔ تو جب تک رسول کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے تب تک خدا کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیا جائے گا؟ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دو اشعار نعت شریف کا شروع سن لیجئے، اس کے بعد شادی کے موقع پر کچھ بات کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے۔ دیکھیے مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کا دل کسی بھی وقت ایک لمحہ کے لیے رسول پاک کی محبت سے خالی نہ ہو، جس کا دل رسول پاک کی محبت سے خالی ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ رسول کی عظمت سے اگر دل انکار کر دے وہ مسلمان نہیں، رسول کی شان میں ادنا سی توہین کر دے وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں مرتے دم تک ہر وقت اللہ و رسول کی محبت بسی ہوئی ہو۔ مومن بننے کے لیے ایک شرط ہے، اس شرط کو کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ و رسول کی محبت میں اپنے دل اگر مچل رہا ہے، جوش میں ہے وہ دل، تو سمجھئے کہ پکا مسلمان وہی ہے۔ اور جس کا دل اللہ و رسول کی محبت سے اگر خالی ہو رہا ہے تو سمجھئے کہ وہ دل
دل نہیں وہ گوشت کا لوتھرا ہے، اب اس کا دنیا میں رہنا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، مدینہ شہر کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے، مدینہ کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے۔ بولے فرشتے کہ شہر تو بہت ہے لیکن مدینے کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے۔ اللہ نے مدینے کی سرزمین کو مقام عطا فرمایا میرے رسول پاک کے صدقے میں۔ فرشتوں کا تمنا کیا ہے، اس شعر میں سماعت کیجئے کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، آمنہ بی بی کے گھر چل کر نور مدینہ دیکھیں گے، نور مدینہ دیکھیں گے۔ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، آمنہ بی بی کے گھر چل کر نور نگینہ دیکھیں گے کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آؤ بریلی چلتے ہیں، دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آؤ بریلی چلتے ہیں، آؤ بریلی چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے، شہر مدینہ دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ عاشق تو بہت ہے لیکن عاشق ہونے کے لیے ایک شرط بھی ہے کہ ہر وقت اپنے نبی کی محبت میں جینا مرنا اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ اپنے نبی کی ہر بات پر عمل کرنا اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ ایک عاشق رسول بدر کے میدان میں تھا اور چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے نبی پاک کو گھیر لیا تھا۔ کوئی پتھر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، تو کوئی کیا کر رہا تھا، مگر وہ عاشق رسول ایسا تھا کہ کبھی نبی کے سامنے آتے ہیں،
کبھی نبی کے دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ۔ وہ اپنی جان کو وہاں نہیں دیکھ رہے تھے، اپنا ایمان دیکھ رہے تھے کہ ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان بچ کے نہیں رہے گا تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ کیا سمجھے؟ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود ہیں، چاروں طرف سے وار ہو رہا ہے، کوئی تیر سے، کوئی تلوار سے، تو کوئی کیا تو کوئی کیا۔ ابو بکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا، یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا کوئی بھی پتھر کا وار، کوئی بھی تیر و تلوار کا وار آپ تک پہنچنے نہیں دے گا، اپنے سینے میں لے گا۔ ہمیں ابو بکر صدیق نے وہاں پر کیا سبق دیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے لوگو نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ اے میرے دوستو ابو بکر صدیق نے کہا ہے کہ اے لوگو اگر نبی پاک کی محبت میں آج قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دیا ہے؟ وہ اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے، اپنا ایمان بچا رہے تھے اور قوم کو یہ سبق دے رہے تھے اے لوگو اگر نبی پاک کی عظمت کی بات آ جائے، نبی پاک کے وقار کی بات آ جائے تو اپنی جان مت دیکھنا، اپنی دولت مت دیکھنا، اپنی شہرت مت دیکھنا، بلکہ اپنی جان کو قربان کر کے نبی پاک کی عظمت کو بچا کے کہہ دینا ہم عاشق رسول ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ ابو بکر صدیق نے وہی سبق دے دیا کہ اے لوگو نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں سب بیڑا پار ہو جائے تو اپنے نبی کی محبت میں جینا سیکھ لو، اپنے نبی کی محبت میں مرنا سیکھ لو۔ اے لوگو جس دن نبی کی محبت میں جینا سیکھ لوگے یہ دنیا تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس دن دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہو جائے گی۔ لیکن پہلے نبی پاک کی نام پر اور نبی کی سیرت پر، نبی کے فرمان پر عمل تو کیجئے، پھر دیکھیے کہ دنیا کیسے ہمارے قدم چومتی ہے۔ ابو بکر صدیق میدان بدر میں کہہ دیا کہ اے لوگو میں تنہا ہوں تو کیا ہوا، جب تک جسم میں جان ہے تب تک اپنے نبی پر ہم قربان ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پر جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ اور آخری شعر ہے، سماعت کیجئے کہ جام کوثر جب میں پیوں گا، جام کوثر جب میں پیوں گا شافع کوثر کے ہاتھوں، کہ جام کوثر جب میں پیوں گا شافع کوثر کے ہاتھوں تو للچائیں گے نظروں سے منافق میرا پینا دیکھیں گے۔ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پر جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نکاح پر کچھ بات کی جائے کہ نکاح کیا ہے،
میرے نبی نے اس نکاح کو اتنا پسندیدہ قرار دے دیا کہ اس سے جو انکار کر دے میرے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ ہم یا آپ یا کوئی بھی سنت کے طریقے پر اگر نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے جو ہے ہمارے آنے والے نسل جو ہے دین کے طرف جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ اس نکاح کے نام پر بگڑ گئے ہیں، اتنا بگڑ گئے ہیں کہ کیا بتائیں۔ لیکن مرنے کے بعد تو ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر ایک پل پل کا حساب ہوگا۔ تو اس پل پل کی بات کو یاد کر کے اپنی زندگی دنیا میں گزاریے کہ ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جائیں گے تو ہر ایک پل کا مجھے حساب دینا ہوگا، چاہے جیسے دے۔ شاید بس 2 شعر سماعت کیجئے، اس کے بعد میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے۔ باغ جنت حسین ہے لیکن اس سے بہتر میرا مدینہ ہے، اس سے بہتر میرا مدینہ ہے۔ اور شادی کے تعلق سے ایک شعر ہے اس میں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے کوئی